السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے قتل رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ اے دل کعبہ اے جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. اسٹیج پر تشریف فرما علماء، مشائخ، بالخصوص برادرم حافظ مظفر حسین خان صاحب، قادری بندہ نوازی، طلحہ کسری صاحب، کریم بیگ صاحب، خان قادری صاحب اور دیگر ماشاءاللہ علماء اکرام، برادر نظام. اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ کا کرم ہے کہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں میرے آقا کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا فَلْيَفْرَحُوا فَلْيَفْرَحُوا، مناؤ جشن، مناؤ جشن، مناؤ جشن. یفرحوا کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت ہے. یہ قرآن کو جب جب پڑھیں گے تو آدمی کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جب اللہ اپنے انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو فرماتا ہے کہ میں تمہیں نعمتیں دیتا جاؤں اور تم شکر گزاری کرتے چلے جاؤ. برادران عزیز، یہی نعمت عامہ ہے، رحمت عامہ ہے، سید عالم کی ولادت باسعادت ہے. اس ولادت باسعادت کے موقع پر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں جو میرے آقا سید عالم کی میلاد کا جشن منایا جا رہا ہے، جس دھوم سے منایا جا رہا ہے، جس انداز سے منایا جا رہا ہے کہ آدمی، یقینی بات ہے کہ عیدوں کی عید ہے، اس موقع پر ساری ویرانیاں دور ہو جاتی ہیں، خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. سال بھر ہم اپنے مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن میرے آقا کیا میلاد کا مہینہ کیا آیا، آپس میں ہم بغلگیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپس میں ملتے جھلتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بنتا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی ضیافت ہوتی نظر آتی ہے، ایک دوسروں کے گھروں کو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تذکرہ میرے آقا کا ہوتا ہے، وہاں پر بھی تذکرہ میرے آقا سید عالم کا ہوتا ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی لوگوں کو بھلائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے وہ بھلائی کرنے والا ہی ہوتا ہے. جو آدمی نہ صرف آپ نے پایا ڈالا ہے اس پائے کی طرف ایسے موقع پر جبکہ ابتدا تھی، اس موقع پر میری گزارش پر حافظ مظفر حسین خان صاحب نے آگے بڑھ کر اس چیز کو سنبھالا اور حسن خوبی سے سنبھالا اور آج بھی سنبھال رہے ہیں. یہ بولنے میں تکلف نہیں کروں گا، جہاں جو میرے سامنے الحمدللہ صوفی کے مارشلز کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، عشاقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے میری پشت پناہی کرنے والے، میرے آقا کی محبت کا دم بھرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بات اعلان کے ساتھ کہتے ہوئے فخر کروں گا کہ آج بھی جو صوفی کا میرے آقا کا میلاد کا جلوس نکلتا ہے، اس کے روح رواں حافظ مظفر حسین خان صاحب ہیں.
ہر وقت انہوں نے ساتھ دیا، کبھی رات ہو یا دن ہو، کبھی یہ نہیں کہا کہ میری مصروفیات ہے. ان کے مصروفیات وہ خود جانتے، میں نہیں جانتا آج تک کہ حافظ صاحب کی مصروفیات کیا ہے، حالانکہ برسہ برس سے تعلقات ہے، مجھے معلوم ہی نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ کتنی اہم مصروفیات ہوگی، لیکن جب کبھی آقا سید عالم کے نام پر کہا، بلایا گیا، آپ نے لبیک کہا. ہر وقت آپ تشریف لائے ہیں، حوصلہ افزائی فرمائی ہے نوجوانوں کی، شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی رہیں گے. آپ کا طریقہ کار جو رہا ہے کہ ہمیشہ شروع میں ہم نے ایک بات کا اعلان کیا تھا کہ جسے جو چاہیے اسے وہ دے دو، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا کہ آقا سید عالم کا نام پر سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں. تو ہماری جان اپنی جان نہیں ہے تو پھر ہمارا اپنا کیا رہ گیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آقا سید عالم کی اس میلاد کے جشن میں اس سال الحمدللہ ایک اور عظیم شخصیت، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والی، بزرگوں کے جانشین حضرت مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی صاحب آگے تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ اس عہدے کی ذمہ داری کو قبول فرمائے. اور یہ سلسلہ اللہ چاہا تو چلتا رہے گا، دیر گا جب تک میرا رب چاہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. برادران عزیز، آج ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، میرے آقا سید عالم کی میلاد کی محفلوں کے ذریعے سے جو پیغام آپ تک جانا ہے اور جو بات عام سے عام کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا نبی رحمت سید عالم پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اس قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو اخلاق اعلیٰ پر فائز فرمایا ہے، اخلاق اعلیٰ پر فائز فرمایا ہے. آج نوجوانوں سے بالخصوص سنی کے مارشلوں سے اور عشاقان مصطفیٰ سے میں بات کہوں گا کہ ہماری اندر اخلاق اعلیٰ کی خیرات ہونی ہی چاہیے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بے شمار وہ مجموعہ کمالات ہیں، ساری انسانیت ان سے سبق لیتی ہے. جینے کا سلیقہ اس ذات سے ملتا ہے، رہنے کا سلیقہ اس ذات سے ملتا ہے. وہ ذات جو اخلاق اعلیٰ پر اللہ نے ان کو فائز فرمایا، وہ ذات گرامی سے ہمارے آج اندر مزاجوں میں اخلاق اعلیٰ پیدا کرنا ہی ہے، اخلاق اعلیٰ پیدا کرنا ہے. اور ہمیشہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں میرے والد پر کہا کرتے، اور وہ جب کہتے تو صرف کہتے ہی نہیں بلکہ ان کے آنکھوں سے زار و خطا آنسو نکل جاتے اور کہتے احقر العباد، احقر العباد، یعنی حقیر ترین بندہ، معمولی ترین بندہ، میں گندا، سب اچھے، سب اچھے ہیں. جب یہ خیال پختہ ہو جائے تو پھر چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت ہوگی، بڑوں کے ساتھ بھی محبت ہوگی، مزاجوں میں ادب ہوگا. لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ کیا تربیت کی کرنے والے، سبحان اللہ، ان کے مزاجوں میں کیا ادب ہے بھائی، یہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے. اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ کوئی اگر ہمیں گھور کے دیکھا تو ہمیں سے بری بات کہے، بلکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی بھی دیتا ہے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں، ہم اسے دعا دیتے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ سخت سے سخت مخالف دشمن بھی ہو اگر آپ کا کبھی تکلیف میں دیکھا تو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کبھی مصیبت میں نظر آئے تو اس کی مصیبت ٹالنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہی دونوں جہاں کی کامیابی کا راز اسی میں چھپا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی کا راز اسی میں چھپا ہے کہ میرے آقا نبی رحمت کی حیات طیبہ کے ایک معاملے کو آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر ایک بندہ آتا ہے، مدنی زندگی ہے، ایک آنے والا آیا حضور سید عالم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، مجھے آپ کے پاس رکنا ہے، یہاں آج ایک رات قیام کرنا ہے.
اور جب قیام کی بات ہوئی تو کہنے لگا میں بھوکا بھی ہوں۔ سید عالم نے اپنا ایک حجرہ ام المومنین کو حکم دیا کہ آپ دوسری ام المومنین کے کمرے میں چلے جائیں، اور ایک حجرہ ان کے لیے خالی کر دیا، اور ساروں کو کہا کہ کیونکہ اس وقت کے معاملات یہ ہوا کرتے کہ کھانے پینے کی بڑی تنگی ہوا کرتی، معاملات بڑے جو ذرائع ہوتے ہیں بڑے محدود ہوا کرتے۔ حضور سید عالم نے اپنی اہل بیت کو کھانے سے روکا اور ان کے لیے دودھ منگوایا۔ پینے والے نے پیا 1 بکری کا دودھ، 2 بکری کا دودھ، اس طریقے سے 7 بکریوں کا دودھ اس نے پی لیا۔ تب ہی میرے آقا نے اس کو سیر، بولا کہ ابھی پیئیں گے؟ بولے نہیں، بس سیر ہو گئی طبیعت۔ حضور نے میرے آقا سید عالم کا پاک بستر عطا کر دیا، بولے کہ بھائی کافر ہے، لیکن میرے آقا نے کہا کہ بھائی آپ یہاں آرام کر لیں۔ حضور اپنا بستر دے دیے، اپنا حجرہ دے دیا، اور خود میرے آقا آرام کر لیے اس کے ساتھ اسی حجرے میں۔ صبح ہوتی ہے، میرے آقا نماز فجر کو تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا نماز فجر کو تشریف لے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آقا سید عالم کا طریقہ کیا ہوتا؟ نماز فجر کے بعد صحن مسجد میں بیٹھ جاتے، صحن مسجد میں تمام صحابہ کرام جو نماز کو آتے، صحابہ بھی آتے، صحابیات بھی آتے، بچے بھی آتے، بوڑھے بھی آتے، صبح نماز کو آتے، صبح نماز پڑھتے اور اپنے اپنے خواب بیان کیے جاتے۔ اور بچوں کا، عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا کہ گھر کے پانی کے جو برتن ہوتے وہ میرے آقا کی بارگاہ میں لے آتے۔ آقا سید عالم اپنا دست کرم اس برتن میں ڈبو دیتے، لوگ وہ پانی کے برتن گھر لے جا کر دن بھر پینے کے پانی میں استعمال کرتے، برتنے کے پانی میں ڈالتے تاکہ اس سے کھانا بنایا جائے۔ کیا نظریہ، کیا عقیدہ، کیا طریقہ تھا کہ سید عالم کے دست اقدس سے وہ برکتیں حاصل کر رہے۔ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہاتھ ڈبا دے، خود کا ہاتھ ڈوب جائے پانی میں، تو وہ پانی میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پانی مکروہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ عالم ہے سید المرسلین کا دست کرم۔ کبھی کڑاکے کی سردی ہوتی، اس موقع پر بھی میرے آقا سید عالم اپنا دست کرم ڈالتے تو صحابہ بے چین ہو جاتے کہ یہ لائن لگا کر کھڑے ہیں، ایک کے بعد دیگر پانی کے برتن لا رہے، میرے آقا ڈبو رہے۔ آپ نے بلا تشبیہ و تمثیل بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ الحمدللہ ابھی کچھ ایوارڈز باقی ہے، مومنٹوس باقی ہے، لیکن 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 آدمی، 15 آدمی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے، دیتے ہیں۔ اس کہنے بولتے بھائی دوسروں سے بھی دلوائے، صبح مل کر دے دیں، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ لیکن ہر روز کا معاملہ ہے کہ ایک برتن ہٹا نہیں کہ پھر دوسرا برتن میرے آقا کے سامنے ہے، سرد پانی ہے، میرے آقا ہاتھ ڈبو رہے اور سب کی بات سنتے۔ اور قربان جائے میرے آقا کے اعلیٰ اخلاق کے کہ کوئی آدمی گفتگو 2 قسم کی ہوتی ہے، گفتگو 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک گفتگو وہ ہوتی ہے جو بامعنی گفتگو ہوتی ہے، ایک گفتگو وہ ہوتی ہے جو محمل گفتگو ہوتی ہے، جو بے معنی گفتگو، جس کا نہ کوئی سر ہوتا نہ کچھ معاملہ ہوتا، لیکن آدمی بولے چلے جاتا ہے، بولے چلے جاتا ہے، بولے چلے جاتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی میرے آقا کا طریقہ یہ ہوتا کہ کوئی آدمی کہنے شروع کرتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات جب تک مکمل نہ ہو جاتی، میرے آقا سید عالم اپنا اس کی طرف سے رخ نہیں پھیرتے، میرے آقا اپنا رخ اس کی جانب سے نہیں پھیرتے، وہ پوری بات مکمل کرتا۔ تب صحابہ بے چین ہو جاتے کہ کیا کہہ رہے ہو، مسلسل بولے چلے جا رہے ہو، سید عالم ہے، لولاک لما خلقت الافلاک کے مالک ہے، وہ اس آقا کی بارگاہ میں تم لوگ کیا کرتے ہو، کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سید عالم کا حال یہ ہوتا کہ سنتے آرام سے۔ یہ سید عالم کے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اگر کوئی 2 آدمی بات کرتے تو تیسرے آدمی کو میرے آقا نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بیچ میں اپنی بات شروع کر دے۔ کوئی ایک آدمی سے مخاطب ہوتا، گفتگو کرتا رہتا، تو آقا سید عالم نے یہی حکم دیا ہے کہ جب تک کہ وہ بات پوری نہ کہہ لے تم بیچ میں کچھ مت بولو، اگرچہ کہ بات آپ کو معلوم ہے، بار بار سنتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت صوفی صاحب کی آمد ہو چکی ہے، حضرت کا میں استقبال کرتا ہوں۔ برادران عزیز، وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو مکمل سماعت فرماتے، ایسے ہی آقا نے تمام گفتگو سنی، اس کے بعد گھر جاتے ہیں میرے آقا۔ نوجوانوں ذرا پل بھر کے لیے سننا
کہ میرے آقا سید عالم گھر تشریف لے جاتے ہیں تو اس مہمان کا یہ حال ہے، اس مہمان کا یہ حال ہے کہ آقا کے بستر پر آرام کیا، آقا کے گھر کے اہل بیت کا سارا دودھ پی گیا، لیکن صبح جانے سے پہلے اسی بستر پر شرارتاً صرف تکلیف پہنچانے کے مقصد سے میرے آقا کے پاک بستر پر غلاظت کر کر گیا۔ جا کر دیکھتے ہیں تو مہمان تو غائب ہے لیکن بستر کی کیفیت بگڑی ہوئی ہے۔ حضور سید عالم چاہتے ایک اشارہ کرتے تو ہزاروں لوگ نکل آتے اس کی صفائی کے لیے، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں میرے آقا، امت کو تعلیم دے رہے ہیں سید عالم ہے وہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بستر کی صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس بستر کی صفائی کر رہے ہیں، لیکن جانے والے نے اپنا اہم سامان بھول گیا۔ اللہ کو یہی مقصود تھا کہ دنیا کو بتلائیں کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، نمونے حیات بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جب اپنا سامان لینے کے لیے آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اور اپنے دست کرم سے وہ بستر کی صفائی کر رہے ہیں۔ بڑا ندامت ہو گیا، بڑا شرمندگی محسوس کیا۔ میرے آقا نے اس کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اپنے دست مبارک صاف کرتے دھوتے ہیں اور سیدھے اندر جا کر سامان لے کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا سامان بھول گیا، یہ آپ کا سامان ہے، دیکھ لیں پورا سامان ہے آپ کا۔ وہ لے لیا چلا گیا، لیکن یہ اعلیٰ اخلاق کریمہ نہ میرے آقا کے اس کے دل پر ایسا اثر کرے، نہ تیر کرتا، نہ برچہ کرتا، نہ تلوار کرتی، نہ اگر آپ اس کو ڈانٹتے تو ڈانٹ سننا ہی تھا، اس کا مستحق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا نے صرف اس کو اٹھ کر محبتوں کے ساتھ کہا کہ آپ اپنا سامان بھول گئے تھے، لے جائیں۔ وہ سامان لے گیا، لیکن جانے کے بعد جاتا کیسا؟ دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اندر ایک انقلاب برپا ہوا، ایک ایمان کا طوفان آیا اور کفر کو بہا لے گیا۔ پلٹ کر میرے آقا کے دربار میں آتا ہے، ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز، آج میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے کو دیکھنا ہوگا، میرے آقا کی حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے کو دیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ لوگوں کو اسی طریقے سے دعوت دوں میرے دوستو، دعوت اسی انداز سے دی جا سکتی ہے، لوگوں کو آج بلایا جا سکتا ہے حق کی طرف۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی طرف کسی کو بلانا ہوگا تو ان کے ساتھ جو آپ کا غلامی کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس رشتے پر قائم رہنا پڑے گا، خود جم جانا ہے۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم جس کے نام لیوا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے قول سے زیادہ اپنے عمل سے دعوت دیتے ہیں، اپنے عمل سے دعوت دیتے ہیں۔ آپ لوگوں بھی اپنے عمل سے ساری انسانیت کو دعوت دیں، اپنے کلمہ گو بھائیوں کو بھی دعوت دے اور بت کے پجاریوں کو بھی دعوت دینا ہے۔ ہم کسی سے مایوس نہیں ہیں کیونکہ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ایک ایک انسان کو جوڑیں گے انشاءاللہ، ایک ایک انسان کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے تا وقت کہ ہماری جان اس سینے سے نکل جائے، آنکھوں سے اکھڑ جائے، تو بھی یہ کوشش جاری رہے گی کہ ہم انسانوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ جوڑنے کے لیے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑے گی، نفس امارہ کو پس پشت ڈالنا پڑے گا، نفس امارہ کو کچلنا پڑے گا، بار بار وہ آپ کو ابھارے گا، لیکن آپ کو میرے آقا کی پاک حیات طیبہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس چیزوں کو چھوڑ کر آقا کے طریقے کو اپنانا ہوگا، آقا کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر آپ جس کام کو لے اٹھے ہیں، جس کام کا بیڑا اٹھا ہے، انشاءاللہ اس میں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ برادران عزیز، یہ جلوس نکالنے کا مقصد یہ ہے، دنیا دیکھ کر تعریف کرتی ہے، ان لوگوں کی زبانوں پر تالے پڑ گئے جو شروع میں کہتے تھے یہ کیا ہنگامہ آرائی ہے، یہ کیا سڑکوں پر شور و شرابہ ہے، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ نعرے رسالت کو شور شرابے سے تعبیر نہیں کیا جاتا دوست،
नारे तकबीर को शोर शराबे से ताबीर नहीं कर सकते। अरे ये तो मेरे आका के नारे लगाने वाले, अल्लाह की बड़ाई का नारा है, नबी की रिसालत का नारा है, गौस की विलायत का नारा है, अली की सदाकत का नारा है, अली की शुजाअत का नारा है, हुसैन की शहादत का नारा है। ये ऐसे नारे लगाते हुए जाते हैं और देखते हैं कि हर आदमी दिलों में तखवा लेकर निकलता है। मिलाद की सुबह निकलता है, सुबह सूरज क्या निकलता है, एक ईद की खुशी पूरी दुनिया आलम में फैल जाती है और एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं। और हर आदमी उस दिन ये चाहता है कि कम से कम साल में एक दिन ऐसा भी हो कि मैं पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल दूं। कोई कुछ कहता है तो कहे, लेकिन मुझे जवाब नहीं देना है। हजरत ईसा की सुन्नत को भी जिंदा करना है कि उस दिन ऐसा होता है कि अगर कोई आकर आपके साथ 10 दराजी भी कर दे तो भाई मैं माजिरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। ये जुमले जबान पर होते हैं सूफी के मार्शल्स जो निकलते हैं आका का नाम लेकर और लोगों में ऐसी मोहब्बतें बांटते हैं कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, इजाफा ही होता जा रहा है। वो सारे इल्जामात के लोग निकले हैं, किसी की मुखालिफत में नहीं निकलता। ये आका की मिलाद का जश्न का जुलूस है, ये किसी की मुखालिफत में नहीं होता। ये तो हर टेढ़े मेढ़े रास्तों पे जाने वालों को सिराते मुस्तकीम पे लाने के लिए ये सीधा जुलूस निकलता है, नारे रिसालत बुलंद करते हुए निकलता है। बिरादरान अजीज, मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के एक एक गोशे को देखना है। कभी ये होता है कि फतेह मक्का का मौका है, अल्लाह ने आपको 12,000 जानिसारों के साथ मक्का फतह करने के लिए भेजे हैं। अबू सुफियान जैसा शदीद सख्त काफिर जिसने मेरे आका की मुखालिफत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा काफिर भी आता है। कुर्बान जाए उमर के ईमान के, उमर बिन खत्ताब बिन नुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही अबू सुफियान को देखते हैं तो कहते हैं अदू अल्लाह, अदू रसूलुल्लाह, निकाल देते हैं तलवार। कुर्बान जाए खानवादे रसूल के। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बीच में आ जाते हैं, रोको रोको, क्या कर रहे हो उमर, क्या कर रहे हो उमर। दोनों में गुफ्तगू होती है, बोले फैसला रहमत आलम की बारगाह में, फैसला रहमत आलम की बारगाह में होगा। इधर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कदम तेज तेज बढ़ाते हुए आ रहे हैं, इधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु है कि खच्चर पे अबू सुफियान को बिठा लिए ले जा रहे हैं तेजी के साथ आका के दरबार में। अब देखो उस आलम के आका का अखलाक करीमाना क्या है, अखलाक करीमाना क्या है। मेरे आका सैयद आलम जैसे अबू सुफियान को देखते हैं अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। मरहबा मरहबा अबू सुफियान, मरहबा मरहबा कहते हुए अबू सुफियान को मरहबा की आवाज देते हुए मेरे आका करीब जाते हैं, उससे बगलगीर होते हैं और बुलाकर अपनी जगह पर मेरे आका अपनी रिदा बिछा देते हैं और कहते हैं अबू सुफियान यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। 12,000 जानिसार इस मंजर को देखकर बेकरार है कि अल्लाह के रसूल जिसने आपकी अदावत में आपको मक्के से निकालने से लेकर मदीना हो, बदर हो या उहद हो, खंदक हो या और कोई मामला हो। अरे 1 साल पहले ही की तो बात थी, सुलह हुदैबिया का मामला था, लेकिन उस मामले के अंदर भी इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आका की मुखालिफत। लेकिन सैयद आलम है कि बुला के बिठाते हैं। वही सैयद आलम की उस पाक बिस्तर की अहमियत मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रफीक हयात बीबी उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ है, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब अबू सुफियान मदीने में आए हैं मुलाकात करने के लिए तो हुजूर के हिजरे में आ गए, क्योंकि अबू सुफियान की बेटी थी बीबी उम्मे हबीबा, अबू सुफियान की बेटी थी। बेतकल्लुफी से बेटी के घर आए, सलाम किया और आकर तेजी के साथ घर में गद्दे पर बैठ गए। बेटी खड़ी हो गई, बाप जैसे बैठे बेटी खड़ी हो गई, कहने लगी आप उठ जाए। घर आए हैं, वालिद हैं, लेकिन कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन के ईमान पर, और वो जानती थी कि बिस्तर रसूल की अहमियत क्या है।
بولے کہ اٹھ جائیے. بولے مجھے تم گھر پہ آیا ہوں, میں تیرا باپ ہوں, مجھے اٹھنے کے لیے کہتی ہو؟ بولے ہاں میں آپ کو اٹھنے کے لیے کہہ رہی ہوں. بولے کیوں؟ بولے یہ پاک رسول کا بستر ہے, اس پر کوئی نجیس اور ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. یہ پاک رسول کا بستر ہے, اس پر نجیس و ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے, ایمان کفر سے کہہ رہا ہے کہ اٹھ جا. ابو سفیان کو اٹھا دیا گیا. یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ ابو سفیان کی دل میں ایک عجیب کیفیت ہے. بولے کہ آخر یہ کون سا مذہب ہے, کون سا ایمان ہے, اور ذات محمدی فدا کا ابی و امی, یہ کیا ذات ہے جس کے بارے میں میری ہی بیٹی مجھ سے اٹھنے کے لیے کہتی ہے. جب اٹھ جاتے ہیں تو آپ اس گدے کو اٹھا کر ناٹ میں لگا دیتے ہیں. اب کہتی ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. آپ بیٹھے, میں دوسری چادر دوسرے گدے کا انتظام کروں گی, آپ بیٹھے, آپ کو پانی بھی پلاؤں گی, کھانا بھی کھلاؤں گی, لیکن وہ بستر رسول کا حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. لیکن قربان جائیں ادھر میرے آقا کہ آقا اپنی رضا بچھا کر بٹھا رہے ہیں, اپنی رضا بچھا کر بٹھا رہے ہیں. تو برادران عزیز, آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک گوشے پر نظر رکھنی ہے. ایک ایک میرے آقا کی زندگی کے حیات طیبہ کا ایک ایک عمل دیکھنا ہے, اور میرے آقا ساری انسانیت کے لیے نمونہ بن کر آئے. ایک ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے, تبھی آپ کامیاب و کامران ہیں. اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, اس آخرت میں بھی کامیاب ہے. خدا را اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں, دیکھیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ کسی اللہ کے بندے کا دل ٹوٹ رہا ہے. تبر کا, تیر کا, تلوار کا زخم تو بھرا, جو لگا زخم زباں کا وہ رہا ہمیشہ ہرا. تو زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہیں بھائی, زبان سے کسی کو تکلیف, نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو. ارے اللہ تو دنیا میں انسانوں کے دن تو پھیرتے رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ارے اللہ تو پھیرنا ہی پھیرنا ہے. نہ جوانی باقی رہنے والی ہے, نہ دولت باقی رہنے والی ہے, نہ آج بچہ ہے کل بڑا ہے, آج بے حیثیت ہے کل اللہ اسے صاحب حیثیت بنا دے گا. اور آج اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو کل کسی ایسے کے در پہ نظر آتا ہے جو ان کو وہ بالکل حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. اور اگر آپ کے پاس وہ شخص بھی آ جائے جو آپ کو زندگی بھر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. میں دیکھتا ہوں بہت سے خاندانوں کو دیکھتا ہوں کہ خاندان میں غریب بھی ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں. خاندانوں میں غریب اور امیر ہوا کرتے ہیں, لیکن معاملہ کیا رہتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج ان کے پاس دولت ہے تو کل ان کے پاس دولت ہے. آدمی سگا بھائی ہے, عزیز ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھو ہے, لیکن اگر دولت نہ ہو تو آدمی کی نگاہیں پھر جاتی ہے. لیکن وہی چند دنوں کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ انہی کی اولاد پڑھ لکھ کر لائق فائق خوب دولت کماتی ہے, تو پھر یہ ان کے گھروں پر نظر ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اپنی زندگی میں نے اشاروں میں صرف گفتگو کی ہے, میں نے آپ سے اشاروں میں گفتگو کی ہے, آپ کو ایک لمحے فکر دیا ہے. اس پر اگر آپ غور کریں اور اپنے آپ میں میرے آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ میں اخلاق کریمہ کی کچھ نہ کچھ خیرات میرے آقا سے مانگے اور اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب و کامران رہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.